السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. لا محدود رستے تیریاں رحمتاں دے، لا محدود رستے تیریاں رحمتاں دے، تیرے فضل دی نہیں کوئی حد مولا. بلا شبہ تو اپنے بندیاں تے فضل کرنا ود تو ود مولا. بھاویں ہووے سردار فرشتیاں دا، بھاویں ہووے سردار فرشتیاں دا، جے نہ منے حکم دینا رد مولا. تے معاف کر دینا آ ساڈے جے پاپیاں نو، معاف کر دینا آ ساڈے جے پاپیاں نو، مہربان تو ہنا جد مولا. واجب الاحترام سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثناء، تعریفات، تمجیدات، تحلیلات اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے. درود و سلام امام کائنات، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، ساری کائنات سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکت واسطے. بے شمار لا تعداد درخت دے پتیاں تو ود کے، زمین دے ذرات تو ود کے درود و سلام ہون. مولا کریم دا بڑا بے حد شکر ہے کہ جس مالک نے سانو اپنے گھر آن دی توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ رب العالمین دے اگے دعا ہے کہ اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے، اور میرے اور تساں واسطے اللہ قیامت دے دن نجات دا ذریعہ بنائے. محترم سامعین کرام، قرآن پاک دی ایک آیت اس وقت تساں احباب دے سامنے پڑھی. اللہ کو دعا کرو جو میں بیان کراں اللہ حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور جو اسی سنیے جو سنائیے اللہ صحیح عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے.
میرے محترم بھائیوں، میرے اور تساں دی ہدایت واسطے اللہ رب العالمین نے ایک کتاب دا انتخاب فرمایا جدا نام ہے قرآن۔ قرآن مجید او کتاب ہے جس کتاب نے انسان نو اخلاقیات دا سبق سکھایا۔ قرآن و کتاب ہے جنہیں امن دا درس دیتا۔ قرآن و کتاب ہے جنہیں مرد و زن دے حقوق ساڑے سامنے بیان کیتے۔ قرآن و کتاب ہے جنہیں سانو تجارت دا ول دسیا۔ قرآن و کتاب ہے جنہیں سانو چلن دا ول دسیا۔ قرآن و کتاب ہے جنہیں سانو کھان دا ول دسیا۔ قرآن و کتاب ہے جنہیں سانو پہنن دا ول دسیا۔ قرآن و کتاب ہے جنہیں عرش والے رب دا سانو در دسیا۔ اور کتاب قرآن و کتاب ہے جنہیں سانو شرک دے اندھیریاں وچوں کڈ کے تے روشنی وال لے کے آئی۔ قرآن و کتاب ہے جنہیں سانو زمین تو اٹھایا، آسمان دیاں بلندیاں تک سانو عزت شہرت مقام عطا کیتا۔ لیکن بھائیو ساڈی بد نصیبی ہے وے اسی کتاب نو چھوڑیا، قرآن نو چھوڑیا، قرآن نال دل نہیں لگایا، قرآن نال پیار نہیں کیتا، جدی وجہ تو اج اسی ذلت دا شکار ہاں، جس دی وجہ تو اج جھگڑے فسادات دا اسی شکار ہو چکے ہیں، جس دی وجہ تو ملک دے اندر بد امنی پھیل چکی ہے۔ آؤ مسلمانوں، عزت چاہتے ہو، مقام چاہتے ہو تے قرآن نال پیار کر لو۔ اللہ قرآن نال محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جس کتاب دا تذکرہ میں انشاءاللہ کرنا ہے، قرآن دی تلاوت دے فوائد تواڈے سامنے میں انشاءاللہ بیان کرنے نے۔ پہلے سمجھیے کہ یہ کتاب ہے کی ہے۔ بھائیوں میں اگر تھوڑا جا غور کراں، میں قرآن دے نو سمجھیا، کتاب نو پرخیا، پتہ چلے اس کتاب نو نازل کرن والا کون ہے؟ بولو بولو کون ہے؟ اللہ دی ذات ہے۔ تے او ذات بھی اللہ ہے جنہیں قرآن نازل کیتا ہے۔ او دا تعارف کی ہے؟ سنو، اللہ فرماندے نے الحمد للہ رب العالمین۔ قرآن دی انشاءاللہ شان بیان ہونی ہے تے تسی نال نال چلنا ہے تے انشاءاللہ گل بڑھنی ہے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تو اڈے تے میرے رب دی شان الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ بھائیو جس ذات نے قرآن نازل فرمایا، قرآن دا تعارف سن، جس ذات نے قرآن نازل فرمایا ہے، جس کتاب نو نازل کیتا گیا، جس ذات نے نازل کیتا ہے، او ذات کون ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اللہ دے نے سارے جہان دیاں تعریفاں میرے واسطے، اوے او ذات بھی اللہ جن نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ آؤ ذرا تھوڑا جا آگے چلیے نا، جدو کتاب آئی ہے اللہ رب العالمین نازل کرنے والا ہے، اس واسطے قرآن اللہ قرآن عظمت والا ہے کیونکہ انہوں بنان والا عظمت والا ہے۔ آؤ ذرا لے کے کون آیا؟ جناب جبریل۔ اللہ رب العالمین نے
جناب جبریل نو عظمت شان عطا فرمائی ہے۔ اللہ پاک نے سارے فرشتیاں دا سردار بنا دیتا ہے۔ اے قرآن دی عظمت جیڑا جیڑا قرآن نال جڑدا جا رہا ہے اللہ انہوں عزتاں عطا کردا جا رہا ہے۔ جبریل قرآن نال جڑیا ہے، اللہ پاک نے عزتاں عطا فرمائی ہے۔ اور اے قرآن جس نبی تے آیا ہے اس نبی دیاں تعریفاں اللہ پاک نے قرآن اندر بیان فرمائی ہے۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اللہ نے اس نبی نو رحمت للعالمین بنا دیتا۔ اور قربان جاواں ایک قرآن جس رات کے اندر آیا، سنو قرآن میرا دل کرتا ہے اج میں تانوں زیادہ تو زیادہ قرآن سناواں۔ اللہ میری دعا ہے اے جتنے قرآن دے پروانے تیرا قرآن سن رہے نے اللہ اپنی رحمت دا نزول انہاں تے نازل فرما دے۔ اللہ انہاں دیاں سب پریشانیاں دور فرما دے۔ اللہ تو قادر قدیر ہے۔ اللہ سانو قرآن نال سچی محبت سانو قرآن نال سچی محبت کرن دی توفیق عطا فرما دی۔ آؤ ذرا پیار محبت دینا رب دا قرآن سنو جس رات دے اندر قرآن آیا۔ قرآن کی آندا ہے اللہ فرماندے نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ پاک نے اس رات نو عظمتاں عطا فرمائیاں اور رات ساریاں راتاں نالوں آلہ اور جس مہینے دے اندر قرآن آیا ہے قرآن اس مہینے دے بارے اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ او مہینہ سارے مہینے نالو آلہ او رات ساریاں راتاں نالو آلہ۔ آؤ ذرا تھوڑا جا آگے چلیے جس جگہ تے جس شہر دے اندر ایک قرآن نازل ہویا قرآن آندا انا اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ رب العالمین اس شہر دے بارے اعلان کی فرما رہے ہیں۔ میرے رب نے قسماں اٹھائیاں اللہ فرماندے نے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ جس شہر دے اندر قرآن آیا ہے اس شہر دیاں عظمتاں میرے رب نے قرآن اندر بیان فرمائیاں اور ساری کائنات دا رب اس شہر دیاں قسماں اٹھا اٹھا کے اس شہر دیاں عظمتاں بیان کردا پیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اس واسطے میرے بھائی آجا قرآن نال تو ہی جڑ جا، قرآن نال پیار کر لے، قرآن نال محبت کر لے۔ اور جس قوم تے قرآن آیا ہے جس امت قرآن آیا ہے اس امت بارے اللہ فرماندے نے کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ پاک فرماندے نے اس جہان دے اندر سب تو بہترین امت وہ امت ہے جس امت میرا قرآن آیا ہے، بہترین امت ہے۔ اللہ اللہ یارو قرآن اللہ پاک نے بنایا ہے، قرآن اللہ پاک نے نازل فرمایا ہے۔ جدو قرآن مکمل ہو گئے ہیں اللہ پاک نے شروع دے اندر بات کہہ دیتی ہے نا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ پاک فرماندے نے ان دے اندر کسے قسم دا کوئی شک
ویکھو مصنف نے کتاب لکھی ہے، مؤلف نے کتاب لکھی، آخر تے یہ بات ضرور لکھدا ہے کہ اگر اندے وچ کوئی غلطی نظر آئے تے مینوں اطلاع دیو تاکہ آئندہ ایڈیشن وچ غلطی نو دور کیتا جائے، کیونکہ وہ انسان ہے تے قرآن کسے انسان دا نازل کیتا۔ اللہ پاک فرماندے نے لا ریب فی، ان دے اندر کوئی شک نہیں، کسے قسم دا شبہ نہیں، اکھاں بند کر کے قرآن تے عمل کر لو، جنت دے حقدار بن جاؤ گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ قرآن دے گمراہ لوگوں نے پتہ ہے کی آکھے، او جی قرآن نو پڑھنا ہوئے نا تے کم از کم 16 جماعتاں پڑھیاں ہونیاں چاہیے، پھر قرآن نو پڑھو، ایویں قرآن سمجھ آندا۔ اللہ پاک فرماندے نے میں قرآن نو آسان نازل کیتا ہے تے تسی اینو مشکل بنائی جاندے ہو۔ جنوں نہیں نہ آندا وہ ترجمہ پڑھ لوے، انشاءاللہ گل آپ ہی سمجھ آ جائے گی۔ اتنا آسان قرآن، کیونکہ انہوں نے پتہ ہے کہ جدو عوام نے قرآن دا ترجمہ پڑھ لیا تو ساڈے کل ساتے بند ہو جان گے، ساڈے کل ساتے بند ہو جان گے، ساڈیاں یاریاں بند ہو جان گیاں، ساڈا کاروبار بند ہو جائے گا۔ قرآن دے نام تے سکھا رہے ہیں، اللہ غلط استعمال کیتا ہے قرآن دا۔ قرآن نو جناب غلاف دے اندر لپیٹے اچھی جگہ تے رکھ دیتا ہے، چلو جی اللہ دی سبحان، اللہ اکبر اللہ۔ میرے بھائی میری تیری ذلت دا سبب ایک ہوئی ہے کہ اسی قرآن نال پیار چھڑ گئے ہیں، قرآن نال محبت چھڑ گئے ہیں۔ بڑے بڑے فوائد نے قرآن دی تلاوت کریا کر، صبح اٹھ کے موبائل دیکھنا، موبائل نو ٹائم دینا، ہر چیز واسطے تیرے کول ٹائم ہے، ایک صرف قرآن واسطے ٹائم نہیں۔ ایک میری گل فقیر دی من لو، اج تو بعد تہیہ کر لو کہ روزانہ قرآن دا ایک رکوع پڑھنا ہے، زیادہ نہیں میں کہندا، قرآن دا ایک رکوع صبح اٹھ کے اپنے ذمہ لے لو، فائدے کنے ہون گے سنو، میں انشاءاللہ فوائد بیان کرنا، تسی وعدہ کر دیو انشاءاللہ۔ صبح اٹھ کے نماز تو بعد قرآن دا ایک صفحہ یا ایک رکوع پڑھو گے انشاءاللہ، ہن فائدے سن لو بھی کنے نے۔ تو تلاوت کر رہے ہیں قرآن دی، قرآن ہاتھ وچ پڑھے ہے، قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں، تیری عظمت شان تے مقام کی ہے، آ سن میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے قرآن نازل ہو رہا ہے، تو قرآن دی تلاوت کرنا تینوں کنا فائدہ ہوئے گا۔ اللہ پاک نے تیری شان تے عظمت کی بیان فرمائی، فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ پہلا فائدہ اللہ پاک فرماندے نے اولئک یؤمنون بہ، اور جیڑے قرآن دی اٹھ کے صبح صبح تلاوت کرتے نے، قرآن نو پڑھتے نے، قرآن دیاں تلاوتاں کرتے نے، اللہ پاک انہاں دے بارے اعلان فرما رہے ہیں اولئک یؤمنون بہ، اے جے مومن اصل، اے جے پکے ایماندار، اے جے پکے مومن، گرنٹڈ شدہ مومن، اللہ نے مور لگا دیتی ہے، اے میرے نیک بندے نے جڑے قرآن دیاں تلاوتاں کردے نے، اللہ دیاں نظراں وچ تو مومن بن چکے ہیں، اللہ دیاں نظراں وچ تو کامیاب ہو چکے ہیں۔ پہلا فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ کیڑا ہوئے گا قرآن دا؟ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے، آمینہ دے لال نے فرمایا جیڑا بندہ بلند آواز دے نال قرآن دی تلاوت کردا ہے، بلند آواز دے نال قرآن پڑھدا ہے، اللہ انہوں صدقے دے برابر ثواب عطا کردے نے۔ او بندہ جیڑا صدقہ کرن دے دو طریقے نے، یا تے عوام الناس دے سامنے دیو
تے یا چھپا کے دیو، عوام الناس دے سامنے دیو گے۔ اگر تہاڈی نیت اے وے کہ مینوں ویکھ کے چلو ہور بھی بندے نو اللہ توفیق دے دے گا، ایندا بھی اجر تانوں ملے گا، تو میرے نبی نے فرمایا جیڑا اچھی قرآن پڑھے اونوں اس بندے دے صدقے دے برابر ثواب ملے گا جیڑا بندہ ساریاں دے سامنے صدقہ کردا ہے، تے جیڑا ہولی پڑھدا ہے اونوں اس بندے دے برابر ثواب ملے گا جیڑا جناب خفیہ طور صدقہ کردا ہے، ثواب دونوں دا برابر ہے۔ اللہ رب العالمین صدقے دے برابر ثواب عطا کردے نے۔ اگے چل قرآن دی تلاوت تو صبح صبح اٹھ کے ایک صفحہ پڑھے گا، تیری عظمت تے شان دے گیا گہنے میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے آمینہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ رات نوں سون لگیاں 100 آیت پڑھدا ہے، 100 آیت پڑھ کے سوندا ہے، آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک انہوں اینا ثواب عطا کردے نے جویں ساری رات دا قیام کردا رہیا ہے، ساری رات دے قیام دا ثواب اللہ عطا فرما چھڑ دے نے۔ 100 آیت ایک سپارہ بنے گا، بالفرض بندہ سپارہ پڑھنا شروع کر دے نا، جنہ بھی کو مٹھا پڑھے نا تے زیادہ تو زیادہ 40-50 منٹ دے اندر سپارہ پڑھ لیندہ ہے، جنہوں تے قرآن روانگی نہ لاندہ ہے وہ 20-25 منٹیں بھی پڑھ لیندہ ہے، لیکن جے کوئی ایسا پڑھنے والا ہوئے تے کم سے کم 40-50 منٹ لگ دے نے، 40-50 منٹ تسی رب دے قرآن نو دے دیو، اللہ ساری رات دا ثواب تو اڈے نامہ اعمال دے اندر لکھ دے گے۔ کتنا فائدہ ہوئے گا بھائی؟ اللہ اکبر اللہ۔ آؤ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ قرآن دی تلاوت کردا ہے، قرآن دی تلاوت کردا ہے، ویکھ اللہ دا قرآن کی آندا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ پاک فرماندے نے لوگو اگر دلانو سکون دینا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو دلانو سکون مل جائے، یار تو پریشان رہنا، دل پریشان ہے، مولوی صاحب کی ہو گیا، حالات پریشان ہو گئے نے، حالات نے پریشان کر دیتا ہے، گھر دی بھی پریشانی، باہر دی بھی پریشانی، معاشی پریشانی، مولوی صاحب باہروں آئی دے گھر دیاں پریشانیاں لے ڈوبیاں نے، کریے تے کریے کی کیوں پریشانیاں آئیاں نے؟ قرآن نے ایک حل دسے ہے، آتو آج قرآن سینے نال نال ہے، اللہ پاک فرماندے نے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ پاک فرماندے نے اگر چاہتے ہو سکون مل جائے، اگر چاہتے ہو دلانو سکون مل جائے، آؤ پھر اللہ دے قرآن نال پیار کر لو، اللہ دے قرآن نال محبت کر لو، قرآن پڑھیا کرو، اللہ تواڈے دلانو سکون پہنچائے گا، کیونکہ میرا ایمان ہے وے تواڈا بھی ایمان ہے۔ دلانو سکون پہنچان والا کون ہے؟ بولو۔ مصیبتاں دور کرن والا کون؟ تکلیفاں دین والا کون؟ تے دور کرن والا کون؟ اللہ دی ذات۔ اللہ نے حل دسیا ہے، پریشانیاں آئیاں کیوں نے؟ جدوں تو قرآن نو کنڈ کر دیتی ہے، قرآن نو کنڈ کیتی اللہ نے پریشانیاں نازل کر دیتیاں نے۔ اج تہیا کر لے، اج عہد کر اللہ دی ذات دے نال کہ میں قرآن نو سینے نال لگانا ہے، اللہ پریشانیاں دور فرما دے گا۔ اللہ پاک نے خود حل دسیا ہے، میرا قرآن ہوے جڑا دلاں نو سکون پہنچان والا، دلاں نو جناب سکون پہنچدا ہے، اطمینان پہنچدا ہے، تے جناب قرآن نال محبت کر، قرآن نال پیار کر، اور تیری میری حالت تے بڑی عجیب ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ پریشان ہویا ہے، دوستاں دے سامنے بیٹھا گلاں کردا ہے، او یار راتی بڑے پریشانی سی، میں بڑا پریشان اداس دل بیٹھا سی، میں بور ہو رہا سی، میں کی کیتا؟ جا کے ٹی وی آن کیتا، میں فلم لگا دیتی، میں گانا لگا دیتا، اور ظالمہ جدو انڈیا دے گانے
سنے گا، جدو فلماں دیکھیں گا، جدو بے حیائی ویکھیں گا، تیرے دل نو سکون وقتی آئے گا، وقتی پہنچے گا۔ اس تو بعد کی ہوئے گا؟ گھر دے اندر پریشانی آن گیا، کیوں آن گیا؟ رب دی مخالفت کیتی آ۔ اللہ رب العالمین کیویں اس گھر دے اندر برکتاں نازل کرے جتھے جناب ہر وقت بے حیائی دی آواز آئے، اوے آواز قرآن دی آئے، جس گھروں قرآن دی آواز آئے اوتھے رب دی رحمت آندی ہے، جتھوں شیطان دی آواز آئے اوتھے رب دا عذاب آندا ہے۔ کیوں گلے کرنا ہے؟ پریشانیاں دور نہیں ہوندیاں۔ کار سورت بقرہ کدے چلائی آ؟ کار سورت بقرہ کدے پڑھی آ؟ اللہ دے نبی نے فرمایا جس گھر سورت بقرہ پڑھی ہے اس گھر شیطان داخل نہیں ہوندا۔ تو کدے پڑھی ہے؟ قرآن نو غلاف وچ لپیٹ کے اتنے رکھے ہی تے پریشانیاں تے آنیاں ہی آنیاں نے۔ سب تو پہلے اٹھ، صبح دی نماز پڑھ، نماز تو بعد قرآن دی تلاوت کر، پھر اپنے کام تے جا، انشاءاللہ تو آپ خود آگے دسیں گا کہ اللہ نے کس طرح رحمت کی تھی۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان کر رہے ہیں، سن سن ذرا۔ آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا قرآن پڑھے گا، صبح اٹھ کے تلاوت کرے گا، ایک رکوع پڑھ لیا کر، پڑھیا ضرور کر، تیری عزت مقام تے شان کی ہوئے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی حدیث سماعت فرمایا جے جیڑا بندہ قرآن پڑھدا ہے، قرآن پڑھدا ہے، آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینۃ وغشیتہم الرحمۃ وحفتہم الملائکۃ وذکرہم اللہ فیما عندہم۔ اپنی عظمت شان تے غور کر لے، او قرآن پڑھنے والے کاریا غور کر لے، قرآن پڑھنے والے تو قرآن نال پیار کر، اللہ تینوں عظمتاں تے شاناں کی عطا فرمائے گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے گھر لوگ بیٹھے نے، قرآن دیاں تلاوتاں کر رہے نے، قرآن پڑھ رہے نے، اللہ اکبر اللہ۔ کوئی اس کونے چ بیٹھا ہے، کوئی اس کونے چ بیٹھا قرآن دی تلاوت کر رہا ہے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا وغاشی، اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے الا نازلت علیہم السکینۃ، پہلا انعام اللہ پاک انہاں تے کردا ہے، اللہ انہاں دے دلاں دے اندر سکون پیدا کر دیندا ہے، سکون پیدا کر دیندا ہے۔ دوسرا انعام فرمایا وحفتہم الملائکۃ، اس پوری مجلس نو اللہ دے فرشتیاں نے اپنی رحمت دے پراں چ لپیٹ لیندے نے۔ اللہ دے فرشتے نازل ہوندے نے جتھے قرآن پڑھیا جاندا ہے، جتھے قرآن دی تلاوت ہوندی ہے۔ فرمایا وحفت وغاشیتہم الرحمۃ، اللہ دی رحمت دی لپیٹ دے اندر آ جاندے نے۔ وذکرہم فیما عندہم، آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا او لوگو تسی زمین تے بیٹھ کے قرآن پڑھو گے، اللہ تواڈے آسمان دے فرشتیاں جے تذکرے کردا ہوئے گا۔ تسی زمین تے قرآن پڑھو، اللہ تواڈے تذکرے آسمان تے کرے گا۔ اس بندیاں نالوں، انہاں بندیاں نالوں کیڑا خوش قسمت انسان ہے جن دے تذکرے اللہ آسمان تے کرے اور جن دی مدد واسطے اللہ آسمان تو فرشتے نازل کرے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایک صحابی رسول نے گھر آئے، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی ہے، گھر آیا تے گھوڑے نو بنیا تے آپ ذرا تھوڑا جا سائڈ تے ہو کے نا تے قرآن کھولیا تے قرآن دی تلاوت کرنی شروع کر دیتی، سورت کہف پڑھ رہے ہیں۔ اچانک رات دا ٹائم ہے، اینج ویکھے آسمان تو ایک روشنی جی آئی ہے تے گھوڑا بت گیا
بچہ کول لیٹیا سی، انہوں ذرا تھوڑا جا سیڈ تے کیتا کہ گھوڑا نقصان نہ پہنچائے. گھوڑا بت گیا. پھر قرآن دی تلاوت شروع کیتی. آسمان تو ویکھیا روشنی آ رہی ہے. قرآن دی تلاوت بند کیتی تے حیران پریشان ہوئے. صبح ہوئی، اللہ دے پاک پیغمبر نو واقعہ سنایا. آمنہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا جدو تو قرآن پڑھدا پیا سے نا، او جیڑی آسمان تو روشنی آ رہی سی، آسمان دے فرشتے تیرا قرآن سننا آ رہے سن. اور قرآن نال پیار کرتے سہی. میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد، اے حدیث میں انشاءاللہ سنانی ہے، پہلے اچھی آواز نال کہہ دیو صلی اللہ. تو تے قرآن نو چھڈ بیٹھے، جنہاں نے قرآن سینے نال لایا، جنہاں نے قرآن نال پیار کیتا، اللہ انہاں دے تذکرے آسمان تے کر دئی. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام گھر موجود نے. آمنہ دے لال علیہ السلام کو پیغام آیا. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تے آسمان تو وحی آئی. اللہ پاک نے فرمایا سونیا ذرا گھر چلے ابی بن کعب دے گھر جاؤ نا، تے اپنے صحابی نو کہہ دیو قرآن پڑھے، میں ابی دا قرآن سننا چاہنا وا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابی نو کہہ دیو قرآن پڑھے، میں قرآن سننا چاہنا وا. حقیر نہ جانیا کرو قرآن دے کاری نو. کئی دنیا دار لوگ ہوں نا، دولت آ گئی، پیسہ آ گیا، دین دا طالب علم مدرسے قرآن پڑھ رہا، بڑا حقیر سمجھتے ہیں. حقیر نہ جانیا کر، رب ناراض ہو جائے گا. اللہ اکبر. اللہ قرآن دا کاری ہے. اللہ پاک نے جناب جبریل نو بھیجیا، میرے سونے محبوب جی جاؤ ذرا اپنے صحابی نو کہہ دیو قرآن پڑھے، میں تواڈے صحابی دا قرآن سننا چاہنا وا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام گئے نے جناب، جا کے دروازہ کھٹکایا. ابی کا باہر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آمنہ دے لال فرماندے نے ابی قرآن پڑھ، اللہ تیرا قرآن سننا چاہتے نے. اللہ دے نبی جی حیران ہو کے پوچھتے نے اے سونے محبوب جی کیا میرا رب نے عرش تے نام لیا ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے ہاں ابی، اللہ نے جبریل دے ذریعے پیغام بھیجے ہے کہ اپنے صحابی ابی نو کہہ دیو قرآن پڑھے، میں قرآن سننا چاہنا. حضرت ابی دیاں خوشی دی وجہ تو اکھاں وچوں آنسو آ گئے. اللہ اکبر. اللہ ابی نے زمین تے قرآن پڑھنا شروع کر دیتا. اللہ آسمان تے ابی دا قرآن سن رہے نے. سبحان اللہ. جدوں ابی پڑھ دے ہون گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، جدو پڑھتے ہون گے عرش دا رب خوش ہوندا ہوئے گا. اور قرآن وچ لذت انی ہے، تاثیر انی ہے، تے جے پڑھن والا میرا مصطفیٰ ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن تے عام بندہ پڑھے نا، پر پڑھے دل لا کے تے لذت آندی ہے. تے جے زبان میرے محمد دی ہوئے، کیڑی زبان؟ اوئی ہوندی ایک اکیلڑی جان سی، اوندا دشمن سارا جہان سی، پر گل سچی تے مٹھی، گل سچی تے مٹھی زبان سی، تائیوں سارے جہان اتے چا گیا. میرے نبی قرآن پڑھ رہے نے تے ویکھیا ابو جال جڑا ہے مسجد دے باہر کھڑا ہو کے قرآن سن رہا ہے. ادھر رات دا ٹائم ہویا، ابو سفیان دے دل وچ بات آئی چلو رات دا ٹائم ہے جا کے محمد دا قرآن سننے. وہ بھی آیا، اگے ویکھیا سردار ابو جال کھڑا ہے. یار عجیب بات ہے، صبح تسی نبی نو برا کہندے ہو تے ہن قرآن سنن بیٹھا ہے. ابو سفیان تو کیوں آیا ہے؟ یار آیا تو میں بھی ایسے مقصد واسطے سا. چلو چلیے، یہ کام صحیح نہیں. چلے گئے.
اور قرآن دی تاثیر صبح دا ٹائم ہویا اگو دوسرا دن ہوندا ہے ابو جال سوچدا ہے اج ابو سفیان نے آنا کوئی نہیں میں چل کے سننا قرآن تے ابو سفیان دے دل چاندی ہے اج ابو جال کوئی نہیں آنا تے میں جا کے قرآن سننا دونوں پھر اکٹھے ہو گئے کیونکہ قرآن دے اندر اللہ پاک نے تصویر بنائی ہے پر ہدایت میرے اللہ دے اختیار چے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت دا اعلان کر دیتا ہے لوگاں دے سامنے اعلان نبوت فرما دیتا ہے لوگ جوک در جوک کلمہ پڑھن واسطے آ رہے ہیں مسلمان ہو رہے ہیں ایک طفیل دوسی دوس علاقے چوں حضرت طفیل جی دا نام چل پے نے بڑے وڈے علاقے دے چودھری نے اجے جناب مکے تو باہر ہی نے تے انہاں لوگاں نے مشرکاں نے دس دیتا ایک جناب بندہ جدا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کدے اودے متھے نہ لگ جائیں جیڑا اون دی گل سندا اوندا ہی بن جاندا ہے تو اون دے متھے نہ لگی اے سردار اے سمجھدار اے کہن لگا مکے والے آخر ہے تے او بھی انسان ہے انساناں نو انسان ملدے رہندے نے میں اج ملاقات کر کے ہی جاواں گا میں ویکھنا چاہنا او ہے کی شے وے میں پرکھنا چاہنا آخر تے او انسان ہی ہے میں ویکھاں کی کہندا ہے اینے جناب اے کہن لگے مکے والے کہن لگے پھر انج نہ جائیں اپنے کناں چ کوئی چیز پا لے تے پھر ان دی گل تینوں صحیح سمجھ نہ آوے ان دی گل صحیح سمجھی نا اللہ اکبر اللہ پھر تینوں اسی ملاقات دی اجازت دیاں گے حضرت طفیل دوسی فرماندے نے ٹھیک ہے انج اپنے کناں وچ روئی پا لئیے تے میرے مصطفیٰ قرآن پڑھ دے پے نے حضرت طفیل دوسی دے کناں وچ آواز پے گئی میرے نبی تلاوت کر رہے نے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد طفیل دوسی آندا ہے او سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے جڑیاں ایتاں پڑھیاں جے ایک واری ہور پڑھو اللہ اللہ ایک واری ہور پڑھو میرے نبی نے پھر پڑھیاں او پھر کہندا سونے ایک واری ہور پڑھو میرے نبی نے تیسری مرتبہ پڑھ دیتیاں اے اوتھے ہی پڑھی جا رہے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ قرآن سنے تے مسلمان ہو گیا اللہ اکبر میرا نبی دا صحابی بن جاندا ہے او میرے مسلمان ویرو میرے مسلمان بھائیو رب دا واسطہ جے قرآن تو دور نہ جاؤ قرآن نال پیار کرو قرآن نال محبت کرو میں تے حدیث پاک دیاں کتاباں چ پڑھے ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا اس قرآن دا ایک حرف پڑھے گا اللہ دے نام اعمال دے اندر 10 نیکیاں لکھ دین گے یارو قیامت دا دن ہوئے گا جدوں اعمال نامے تولے جان گے اس وقت ایک نیکی دی ضرورت ہوئے گی اس وقت بندہ پچھتائے گا کاش میں قرآن دی تلاوت کر لیندا کاش میں قرآن پڑھ لیندا اللہ دے نبی فرماندے نے ایک حرف دیاں اللہ 10 نیکیاں عطا فرماندے نے الف الگ حرف لام الگ حرف میم الگ حرف یہ 3 حرف بندے نے تے لفظ بندا ہے اللہ دے نبی فرماندے نے جیڑا الف لام میم پڑھدا ہے اللہ دے نام اعمال دے اندر 3 نیکیاں لکھ دیندے نے کیوں قرآن تو دور ہو گئے ہیں یار 3 نیکیاں اللہ نام اعمال دے اندر ہوندے لکھ دیندے ہیں آؤ ذرا ایک اور حدیث سناواں ایمان تازہ ہو جائے گا پر پہلے سبحان اللہ پڑھو آمنہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا ہن کئی لوگ پریشان ہوندے ہون گے مولوی صاحب کی کریے اسی تے قرآن پڑھے ہی نہیں ساڈی زبان اٹکدی ہے سانو پڑھنا صحیح آندا نہیں کی کریے آؤ تواڈے واسطے اللہ نے ایک اور آفر رکھی ہے آمنہ دے لال جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ قرآن پڑھدا ہے قرآن نال محبت کر پیار کر ایک بندہ قرآن لے کے بیٹھ جاندا ہے قرآن پڑھدا ہے تے صحیح پڑھنا نہیں آندا ایک لفظ پڑھدا ہے پھر اٹک جاندا ہے دوسرا پڑھدا ہے صحیح پڑھنا نہیں آ رہا اللہ اکبر اللہ کوشش کردا ہے آمینہ دے لال نے فرمایا اللہ پاک خوش ہو کے اور دوسریاں نو جڑے صحیح پڑھ رہے نے انہاں نو 10 نیکیاں تے اللہ نو 20 نیکیاں عطا کر دیندے نے جیڑا اٹک اٹک کے قرآن پڑھ رہے ہیں انہوں 20 نیکیاں ملن ایندا اے مقصد نہیں بس ٹھیک ہے ہن پڑھنا ہی نہیں نہ اے مقصد نہیں قرآن نو سکھو قرآن نو پڑھو صحیح سونی آواز نال پڑھو لیکن اگر بندے نے نہیں پڑھیا مجبوری ہے پھر قرآن نو اٹک کے پڑھے گا اللہ اون دے نام اعمال دے اندر 20 نیکیاں لکھ دین گے ایک حرف پڑھے گا اللہ 20 نیکیاں تیرے نام اعمال دے اندر لکھ دین گے قرآن نال پیار تے کر قرآن نال محبت کر ایک اور حدیث سماعت فرمانا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ قبر دے اندر چلا گیا ہے آسمان دا فرشتہ آیا ہے اے حدیث سن کے پھر دوبارہ عہد کرنا ہے کہ انشاءاللہ اسی قرآن دا روزانہ ایک صفحہ پڑھنا ہے کیوں جی پڑھنا ہے نا کتنا ٹائم لگے گا ایک صفحہ پڑھن تے یار 5 منٹ یار اسی 5 منٹ بھی قرآن نو نہیں دے سکتے 5 منٹ لو جی قرآن تسی پڑھنا ہے صبح دی نماز تو بعد پڑھ لو مغرب تو بعد پڑھ لو دن چ کسے ٹائم پڑھ لو تلاوت ضرور کرنی تے فائدہ کنا ہے آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا قبر دے اندر بندہ چلا گیا ہے عذاب دین والا فرشتہ آیا ہے او ہن بندے دے سراندی جاندا ہے سر والی سائڈ تے جاندا ہے اونوں جناب مارن لگدا ہے بندے نو اگے قرآن دی تلاوت کھڑی ہو گئی حدیث صحیح اللہ دا قرآن اتھے بھی پہنچ گیا تے فرشتے نو مخاطب ہو کے آندا ہے خبردار 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 اس بندے نو مارنا نہیں کیونکہ مینوں پڑھدا رہیا ہے جیڑا مینوں پڑھدا رہیا میں انہوں عذاب نہیں دلاواں گا بلکہ انہوں عذاب تو نجات دے چھڈاں گا بلکہ ایک حدیث پاک چاہتا ہے جیڑی تبارک اللہ دی صورت ہے نا سورت تبارک اللہ دی قبر دے اندر انج بندے نو لپیٹ لے گی جے مرغی اپنے بچیاں نو پراں چ لے لیندی انج پراں چ لے گی اللہ دے نال جھگڑے گی اللہ جا مینوں قرآن دے وچوں کڈ دے یا اس بندے نو معاف کر دے اللہ اکبر اللہ اینا قرآن تیرا ساتھ نہیں چھڑے گا اور سارے آنے چھڑ جانا ہے جنہ دی خاطر 2-2 گھنٹے ضائع کرنا ہے اپنا وقت برباد کرنا ہے دوستاں یاراں دے پیچھے لگ کے سارے تینوں قبر دے اندر کلیاں دفنا کے واپس آ جان گے اگر اتھے کم آئے گا تے قرآن کم آئے گا اینو دوست بنا قرآن نو اپنا یار بنا قرآن نال پیار کر قرآن نال محبت کر قرآن نو ٹائم دے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے انج تلاوت قرآن پاک انج سامنے آ گئی فرشتے دی خبردار اگر اس بندے نو عذاب دین دی کوشش کیتی میں عذاب نہیں دلاواں گی قرآن دی تلاوت جیڑا قرآن پڑھدا رہے اللہ اکبر اللہ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کل قیامت دا دن ہوئے گا حشر دا میدان لگیا ہوئے گا اللہ دی عدالت لگی ہوئی ہے بندہ اللہ دی عدالت وچ کھڑا جواب دے رہا ہے اللہ اکبر اللہ جواب دے رہا ہے اللہ دی عدالت وچ کھڑا ہے اللہ پاک سوال و جواب پوچھ رہے نے اللہ اکبر اللہ ویندیاں ویندیاں ایک بندہ سجی سائڈ تے وے ایک بندہ کھبی سائڈ تے آ کے کھڑا ہو گیا ہے اللہ پاک نو پتہ ہے اللہ پاک فرمان کے بھئی تو کون ہے اللہ جی میں رمضان دا مہینہ اللہ تو مینوں دنیا تے بھیجیا سی ہاں میں تینوں بھیجیا سی اللہ جی انہیں میرے روزے رکھے نے اللہ جی انہیں قیام کیتا اللہ انہیں راتاں جاگیاں نے اللہ روزے دی حفاظت کیتی جی میں کرندہ حق کے اللہ سونیا اج میں اس بندے
بندے نو جہنم نہیں جان دینا۔ دوسرا بندہ اللہ پاک فرمان گے تو کون ہے؟ اللہ سونے میں قرآن، اللہ تو دنیا تے بھیجیا سی، اللہ پاک فرمان گے ہاں میں بھیجیا سی۔ اللہ سونے اے او بندہ ہے جڑا میریاں تلاوتاں کردا رہیا، قرآن پڑھدا رہیا ہے، اللہ سونے نے میرے نال پیار کیتا، اج میں دوستی نبھا کے وکھاواں گا۔ اللہ سونے اج میں اس بندے نو جہنم نہیں جان دینا۔ اللہ ساڈیاں سفارشاں قبول فرما لے۔ حدیث پاک کے جاندا ہے فیشفعان، اللہ قرآن تے رمضان دی سفارش نو قبول فرما کے اللہ اس بندے نو معاف فرما دین گے۔ اللہ اکبر، اے یار اینو دوست بنا، ایں نال محبت کر۔ آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ قاری قرآن نو بلان گے، اللہ پاک فرمان گے اقرا، قرآن پڑھنا شروع کر دے، جتھے تیری والناس دا سین ختم ہوئے گا اونی تیرے نام جنت الاٹ کر دیواں گا۔ ایک قاری قرآن پڑھدا جا رہے ہیں تے جناب جنت دے اینو مکان تے محل تے جگہ ملدی جا رہی ہے، جتھے والناس دی سین ختم ہوئے گی اللہ انہی جگہ دے نام الاٹ کر دین گے۔ اور والدین پریشان نہ ہو، اپنے بچیاں نو قرآن پڑھایا کرو۔ آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، ایک قاری قرآن اللہ دی عدالت وچ کھڑا ہے، اللہ پاک اندے والدین نو بلا لین گے، اندے والدین حاضر ہو جان گے۔ اللہ اکبر، اللہ پاک فرمان گے میرے فرشتیو اج اس قاری قرآن دے والدین نو ایسا تاج پہنا دیو جن دی روشنی سورج دی روشنی نالوں زیادہ ہوئے گی۔ حدیث پاک کے جاندا ہے اینو تاج پہنایا جائے گا جن دی روشنی سورج دی روشنی نالوں زیادہ ہوئے گی۔ اللہ پاک اندے والدین نو بھی عزت عطا کرن گے، اللہ پاک قاری قرآن نو بھی عزت دے چھڈن گے۔ اس واسطے ایک دعا نہ کر لئی اللہ کے، کیوں جی ٹائم ختم ہو گیا ہے، آخری دعا کر کے انشاءاللہ اپنی بات میں ختم کرنا۔ دعا کریے اللہ کے، اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ، آمین کہہ دیو، اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ، ساڈی پڑھ دیاں نکلے جان اللہ، اللہ اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ، ساڈی پڑھ دیاں نکلے جان اللہ، اللہ ساڈے کل گناہ تو معاف کری، اللہ ساڈے کل گناہ تو معاف کری، ساڈے دفتر اللہ صاف کری، اسی بندے بھلن ہارے ہاں، آخر اللہ اسی بندے بھلن ہارے ہاں، آخر ہے گے اسی انسان اللہ، اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ، ساڈی پڑھ دیاں نکلے جان اللہ، اللہ بس ایک ہوئی خواہش میری اللہ بس ایک ہوئی خواہش ساڈی، اللہ بس ایک ہوئی خواہش میری، روشن ہو جائے قبر دی ٹیری ہے، روشن ہو جائے قبر دی ٹیری ہے، اللہ بس آس سانو ہن، بس آس سانو ہن تیری ہے، ہو جائے جنت والفرمان اللہ، اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ، ساڈی پڑھ دیاں نکلے جان اللہ۔ اللہ کو دعا ہے جو سنے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ واتوب الیہ۔